کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی آدمی بغیر کسی شرعی عذر کے رمضان کا روزہ چھوڑ دیتا ہے تو وہ غیر رمضان کے اندر اگر ساری عمر بھی روزے رکھتے رہے، ساری عمر بھی روزہ رکھتا رہے تو رمضان کے روزے کا بدلہ نہیں ہو سکتا۔ یعنی رمضان کا جو ایک روزہ چھوڑ دیتا ہے بغیر کسی شرعی عذر کے، تو غیر رمضان کے اندر وہ ساری زندگی بھی روزے رکھتا رہا تو ایک رمضان کے روزے کا بدل نہیں ہو سکتا۔ اس کا مطلب یہ کہ رمضان کے مہینے کے اندر روزے پر اللہ تبارک و تعالی جو اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں، تو آدمی پوری زندگی بھی روزے رکھ لے تو رمضان کے روزے کا جو اجر و ثواب ہے وہ نہیں پا سکتا۔ اس لیے کہ رمضان کا روزہ یہ فرض عین ہے، یہ اسلام کی بنیادی چیزوں میں سے ہے۔ توحید اور رسالت کے اقرار کے بعد اسلام کی بنیاد نماز پر ہے، روزے پر ہے، حج پر ہے، زکوٰۃ پر ہے۔ تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جو اسلام کی بنیادی چیزیں ہیں۔ تو روزہ فرض عین ہے، تو پھر فرض عین کی اہمیت جس قدر زیادہ ہے تو اس پر اجر و ثواب بھی اس قدر زیادہ ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اگر آدمی رمضان کا روزہ چھوڑ دیتا ہے اپنی سستی یا غفلت کی وجہ سے، شامت اعمال کی وجہ سے، تو غیر رمضان کے اندر رمضان کے بعد آدمی وہ روزہ قضا بھی کر لے تو اس کا بوجھ تو اس کے ذمے سے اتر جائے گا، لیکن جو اجر و ثواب رمضان کے اندر ملنا تھا وہ نہیں ملتا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ رمضان کے ایک ایک روزے کو قیمتی سمجھا جائے۔ آدمی یہ نہ سوچے کہ کوئی نہیں، اگر رمضان کے روزے رہ بھی گئے تو بعد میں قضا کر لیں گے۔ اس لیے کہ اگر بعد میں قضا کریں گے، توبہ اور استغفار کر لیں گے تو صرف اس کا بوجھ ذمے سے اترے گا، لیکن اجر و ثواب پھر حاصل نہیں ہوگا۔ اور اس کے اندر دوسری بات یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو رمضان کا روزہ چھوڑ دے بغیر کسی شرعی عذر کے، تو اس قید سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ یہ جو بات ارشاد فرمائی کہ بغیر کسی شرعی عذر کے، کہ اگر کوئی شرعی عذر کی وجہ سے روزہ چھوڑتا ہے تو پھر رمضان کے بعد جب وہ روزہ قضا کرتا ہے تو اس کو وہی ثواب ملتا ہے کہ جو اس کو رمضان میں ملنا تھا، یعنی اس کے لیے رمضان دوبارہ لوٹ آتا ہے۔ تو لہٰذا اگر کوئی شرعی عذر کی وجہ سے روزہ چھوڑتا ہے، مثال کے طور پر ایک عورت ہے، وہ حیض یا نفاس کی وجہ سے روزہ چھوڑ دیتی ہے، شریعت نے اس کو حکم دیا ہے کہ ان دنوں میں روزہ نہ رکھو، یا وہ حمل یا رضاعت کی وجہ سے روزہ چھوڑ دیتی ہے، تو یہ اس کے عذر شرعی عذر ہیں۔ یا کوئی ایسا آدمی کہ جو بیمار ہے اور اس کو دیندار ڈاکٹر، روزے کی اہمیت جاننے والے ڈاکٹر نے کہا کہ تم بیمار ہو، تم روزہ نہ رکھو، روزہ چھوڑ دو، رمضان کے بعد قضا کر لینا، تو اس نے شرعی عذر کی وجہ سے روزہ چھوڑا۔ تو جو عورت شرعی عذر کی وجہ سے روزہ چھوڑ دیتی ہے، یا کوئی بیمار شرعی عذر کی وجہ سے روزہ چھوڑ دیتا ہے، چونکہ اس نے اپنی مرضی سے روزہ نہیں چھوڑا، تو اس لیے رمضان کے بعد جب وہ قضا کرے گا تو اس کو وہی ثواب ملے گا کہ جو رمضان کے اندر ملنا تھا، اس لیے کہ اس نے روزہ بغیر شرعی عذر کے نہیں چھوڑا، اس نے شریعت کے کہنے پر روزہ چھوڑا ہے۔ تو
اس لیے اگر شرعی عذر کی وجہ سے عورت کا روزہ رہ گیا یا کسی بیمار مریض کا روزہ رہ گیا تو اس کو یہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ میرے تو رمضان کے روزے جا رہے ہیں، اس لیے کہ اس کا عذر شرعی ہے۔ رمضان کے بعد بھی جب وہ عورت قضا کرے گی یا مرد قضا کرے گا تو اس کو وہی ثواب ملے گا کہ جو رمضان کے اندر ثواب ملنا تھا۔ اور پھر آخری بات یہ کہ رمضان کا روزہ یہ اس قدر اہم روزہ ہے کہ آدمی پوری زندگی بھی روزہ رکھتا رہے تو اس کا بدلہ نہیں ہو سکتا۔ تو پھر بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ اگر کوئی بیمار ہو گئے، مریض ہو گئے تو بس اب بیماری کی وجہ سے روزہ چھوڑا تو اب روزے کا فدیہ دے دیا اور یہ سمجھ لیا کہ جی ہم روزہ نہیں رکھتے، ہم روزے کا فدیہ دے دیتے ہیں۔ یہ بھی بہت غلطی کرتے ہیں، اس لیے کہ ہر مریض، ہر بیمار روزے کا فدیہ نہیں دے سکتا، اس بات کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ روزے کا فدیہ صرف وہ مریض، وہ بیمار دے سکتا ہے کہ جس کے صحت مند ہونے کی امید ہی نہیں ہے۔ اس کو ڈاکٹروں نے بھی کہہ دیا کہ اب یہ مریض ایسی مرض کے اندر مبتلا ہو گیا ہے کہ اب بظاہر کوئی اس کی امید نہیں کہ یہ ٹھیک ہو جائے، یہ روزہ رکھنے کے قابل ہو جائے، یا آدمی اس قدر بوڑھا ہو گیا، اس قدر ضعیف ہو گیا کہ وہ اب روزہ نہیں رکھ سکتا، اور اس کو ڈاکٹروں نے بھی یہی کہہ دیا، ماہرین نے یہی کہہ دیا کہ اب اس کے تندرست ہونے کی کوئی امید نہیں ہے کہ یہ روزہ رکھنے کے قابل ہو جائے، وہ شخص اپنے روزے کا فدیہ دے سکتا ہے۔ کوئی آدمی عارضی طور پر بیمار ہو گیا 1 مہینے کے لیے، 2 مہینوں کے لیے، سال 2 سال کے لیے، تو وہ روزے کا فدیہ نہ دے، بلکہ یہ عزم رکھے، اس پر یہ لازم ہے کہ صحت مند ہونے کے بعد وہ اپنے روزے قضا کرے۔ تو وہ جب صحت مند ہو جاتا ہے تو اگرچہ اس نے پہلے روزوں کا فدیہ دے رکھا ہو، اگرچہ اس نے اپنے روزے کا فدیہ دے دیا ہو، جب آدمی صحت مند ہو گیا تو اس پر لازم ہے کہ وہ اپنے روزے قضا کرے۔ روزے قضا کرنا پھر بھی اس کے ذمہ لازم رہیں گے جب وہ صحت مند ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اکثر لوگ اس کے اندر یہ غلطی کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ جی رمضان کا مہینہ آ گیا، لہذا ہماری طبیعت آج کل خراب ہے، فلاں عذر ہے، فلاں بیماری ہے، تو بس رمضان شروع ہوتے ہی اپنے روزوں کا فدیہ دے دیتے ہیں، حالانکہ یہ غلطی ہے۔ روزوں کا فدیہ آدمی نہیں دے سکتا، ایسے مریض پر جس کے صحت مند ہونے کی امید ہے اس پر لازم ہے کہ وہ بعد میں اپنے روزے قضا کرے گا۔ ہاں، اگر کوئی ایسا مریض ہے کہ جو اپنی مرض کے اندر، اپنی بیماری کے اندر فوت ہو گیا، تو ایسے مریض کو چاہیے کہ اس نے اپنے گھر والوں کو بتلا رکھا ہو، اس نے کسی جگہ پر لکھ رکھا ہو کہ میں اگر صحت مند ہو جاؤں گا تو میں رمضان کے روزے پھر رکھوں گا، اگر خدا نہ خواستہ میری موت واقع ہو گئی تو میرے ذمے اتنے روزے ہیں، میرے روزوں کا فدیہ دے دینا۔ تو پھر جو اس کے وارث ہیں وہ دیکھیں گے کہ اس کے مال میں سے سب سے پہلے اس کے کفن دفن کا انتظام کریں گے، اس کے بعد پھر اس کا قرضہ ادا کیا جائے گا، اس کے بعد پھر اس کا جو 1/3 مال ہے اس میں سے اس کی وصیت پر عمل ہوگا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ کہ آدمی معمولی بیماری کی وجہ سے فوراً روزے کا فدیہ نہ دے، روزے کا فدیہ وہ شخص دے کہ جو اتنا بیمار ہو گیا کہ جس کے صحت مند ہونے کی امید ہی نہیں رہی۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين